بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ اور جب اس کرائسس سے دنیا نکلے گی، ہم نکلیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نکلیں گے کرونا کے کرائسس سے، تو پھر سے یہ رومز جو ہیں، یہ کمرے جو ہیں، یہ آپ سے جگمگ کر رہے ہوں گے۔ تو پیارے طلباء، آج ہمارا لیکچر حصہ نظم میں سے ہے، اور آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جہاں سے ہم نے لاسٹ میں چھوڑا تھا وہیں سے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہیں سے آپ نے اپنی تیاری کا آغاز کرنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ جو آپ کو ملے وہ کرتے رہیے، گھر میں بیٹھ کے اچھے طریقے سے کیجیے، اور یہ جو دن ہے نا، یہ آپ کے ضائع نہیں جانا چاہیے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں حصہ نظم میں سے۔ حمد کے 3 اشعار ہم نے پڑھ لیے تھے، اور آج انشاءاللہ چوتھا شعر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو چوتھا شعر: جچتا نہیں نظروں میں یاں خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے جو میننگ ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ مشکل الفاظ، ان کا مطلب آسان کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس وقت تک کوئی بھی بچہ اچھی تشریح نہیں کر سکتا جب تک شعر میں موجود جو مشکل ورڈ ہیں ان کو وہ جان نہ لے۔ اگر مشکل الفاظ ان کو وہ جان لیتا ہے تو پھر تشریح کرنے میں آسانی رہتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ اپنی تشریح جو ہے وہ خوبصورت الفاظ میں کر سکتا ہے۔ جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ تو سب سے پہلے مشکل لفظ ہیں، ان کو جان لیجئے کہ ان کے معنی کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے جچنا۔ جچنا کا معنی ہے اچھا لگنا۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ شعری ضروریات کے تحت شاعر نے یہاں کی جگہ یہاں استعمال کیا ہے، تو اب یہاں پہ یہاں کا مطلب ہے یہاں۔ نمبر 3، خلعت سلطانی۔ خلعت سلطانی کہتے ہیں بادشاہی لباس کو۔ جو بادشاہ لباس پہنتا ہے، اس کا فاخرانہ لباس، شان و شوکت والا لباس جو ہوتا ہے، اسے خلعت سلطانی کہتے ہیں۔ یا بادشاہ کسی سے خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کے کسی کو خلعت سلطانی دیتا ہے، فاخرانہ لباس لیتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ خلعت سلطانی سے مراد ہے بادشاہی لباس۔ نمبر 4، کملی۔ کملی کا معنی ہے درویشانہ لباس۔ کمبل کو بھی کملی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس سے مراد ہے درویشانہ لباس۔ درویش لوگ جو پھٹا پرانا لباس پہنتے ہیں اور اسی میں وہ راضی رہتے ہیں، اسی میں خوش رہتے ہیں، اسے درویشانہ لباس کہتے ہیں۔ نمبر 5، مگن۔ مگن کا معنی ہے مصروف رہنا، مگن کا معنی ہے بیزی رہنا، مگن کا معنی ہے محو رہنا۔ اور نمبر 6، گدا۔ گدا کا معنی ہے فقیر۔ گدا کہتے ہیں درویش کو، گدا کہتے ہیں فقیر کو۔ لیکن ایک بات یہاں پہ واضح کر لیجئے، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ فقیر سے مراد یہ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں جو عام طور پہ بازاروں میں، گلیوں میں مانگتے پھرتے ہیں، انہیں فقیر نہیں کہتے، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے جو کہ کم
ضرورت کی چیز ہونے کے باوجود بھی یا نہ ہونے کے باوجود بھی کسی سے دستے سوال دراز نہ کرے اسے فقیر کہتے ہیں۔ تو جو گلیوں میں بازاروں میں مانگنے والے پھر رہے ہوتے ہیں انہیں بھیکاری کہتے ہیں، فقیر نہیں کہتے۔ پیارے طلبہ، اب ہم جائیں گے مفہوم کی طرف۔ یہ بات یاد رکھیے، شعر کے بعد آپ اس کا مفہوم کریں گے۔ مفہوم کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے اس شعر کے دونوں مصروں کو آپ نے نثر میں کنورٹ کر دینا ہے، یعنی سمپل دو اس کے سادہ جملے بنا دینے ہیں، دو سنٹینس بنا دینے ہیں، تو یہ اس کی نثر ہو جائے گی۔ اور مفہوم جب بھی آپ لکھو گے تو وہ جو شعر ہے اس کی آپ نثر کرو گے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ شعر کا مفہوم مختصر ہو لیکن جامع ہو۔ شعر کا مفہوم 2 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب پہلا مصرع ہے، پھر دوسرا مصرع ہے، تو ان کا مفہوم کیا بنے گا؟ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جب بھی آپ کسی شعر کی تشریح کرتے ہو، شعر کو ایکسپلین کرتے ہو، تو اس میں مفہوم جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ گیٹ وے ہے تشریح کا۔ اگر آپ نے مفہوم درست لکھ لیا، شعر کو پک کر لیا، درست مفہوم لکھ لیا، تو اب آپ تشریح بھی اس کی اچھے الفاظ میں کر سکو گے۔ لیکن اگر مفہوم آپ نے ٹھیک نہیں لکھا تو پھر کبھی بھی آپ جو ہے اس کی تشریح درست طریقے سے نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس لیے جب پیپر مارک ہوتے ہیں، ایگزامینر کا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ وہ مفہوم دیکھ لے، مفہوم دیکھ کر وہ جج کر لیتا ہے کہ اس بچے کی تشریح کیسے ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی مفہوم لکھنا ہے آپ نے درست لکھنا ہے اور شعر کے مطابق لکھنا ہے۔ تو اب اس شعر کا مفہوم کیا ہے؟ جن لوگوں کا اپنے رب سے رابطہ، تعلق مضبوط ہوتا ہے، ان کی نظروں میں بادشاہی لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو یہ مفہوم ہے۔ اب ہم تشریح پر جائیں گے اور اس شعر کی تشریح کریں گے۔ تشریح کرتے وقت یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجیے کہ جب آپ نے تشریح لکھنا شروع کرنی ہے، تشریح آپ سٹارٹ کرو گے، تو اس وقت جو فرسٹ سنٹینس ہے، جو پہلا جملہ ہے، وہ پہلا جملہ آپ نے یوں لکھنا ہے۔ اس سے آگے پیچھے نہیں جائیں گے، بلکہ پہلا جملہ جو ہے وہ یوں لکھیں گے کہ زیر تشریح شعر کے پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں۔ دوبارہ پھر سن لیں کہ زیر تشریح شعر کے پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں۔ اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں آپ نے جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ اب ہم آپ کو تشریح جو ہے وہ اس شعر کی کر کے دیں گے، تو آپ دھیان سے اسے سماعت کیجئے گا، دھیان سے سنیے گا۔ زیر تشریح شعر کے پہلے مصرع میں شاعر ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا اپنے رب سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے، جن کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ لوگ جو اپنے رب سے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، رابطے کو مضبوط رکھتے ہیں، چونکہ ان کا سب کچھ ان کا رب ہوتا ہے، ان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے، ان کی لگن اپنے رب سے ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں جب اپنے رب کی یاد میں ہر وقت مگن رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، تو انہیں دنیا جہان کی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، کسی چیز کا علم جو ہے انہیں نہیں ہوتا، چونکہ ان کی نظر صرف اور صرف اپنے رب پہ ہوتی ہے، اپنے مالک پہ ہوتی ہے، اپنے خالق پہ ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز، دنیا کی مہنگی سے مہنگی شے کی بھی ان کی نظروں میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ان کی نظروں میں کوئی مقام جو ہے ان چیزوں کا نہیں ہوتا۔ تو اب
شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، اپنے رب کو چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کی نظروں میں دنیا میں موجود کسی بھی چیز کی ویلیو نہیں ہے، نہ مال کی ویلیو ہے، نہ پیسے کی ویلیو ہے، نہ روپے کی ویلیو ہے۔ حتیٰ کہ شاعر کہتا ہے کہ بادشاہی لباس، جو کہ بادشاہ کے ہاں اس لباس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑی شان و شوکت ہوتی ہے، تو بادشاہ اس کو بڑی ویلیویبل نگاہوں سے دیکھتا ہے، جبکہ وہی بادشاہی لباس جو دنیا کی دولت ہے، جو دنیا کا مال ہے، اس کی ایک فقیر کے ہاں، ایک اللہ والے کے ہاں، ایک درویش کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ زیر تشریح شعر کے دوسرے مصرع میں شاعر کہتا ہے، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، وہ لوگ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی شکوہ نہیں کرتے، وہ کبھی شکایت نہیں کرتے۔ تو انہیں جو عطا کرتا ہے، جو دیتا ہے، وہ اسی پہ راضی رہتے ہیں، وہ اسی پہ قناعت کرتے ہیں، وہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو انہیں پھٹا پرانا لباس دیتا ہے، درویشانہ لباس وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، پیوند لگے لباس میں بھی وہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، پیوند لگے لباس میں بھی وہ کبھی ناشکری نہیں کرتے، بلکہ اے اللہ وہ ہر وقت اسی لباس کا، اپنی اسی کملی میں، اسی کمبل میں وہ مگن رہتے ہیں، اور ان کی نظر دنیا کی دولت پر نہیں جاتی، ان کی نظر دنیاوی جاہ و جلال کی طرف نہیں جاتی، ان کی نظر دنیا کے مال کی طرف نہیں جاتی، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں جن لوگوں کو اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے، اپنے رب سے پیار ہو جاتا ہے، پھر انہیں دنیا جہان کی کسی بھی شے کا، کسی بھی چیز کا علم نہیں رہتا۔ وہ اپنے رب کی محبت میں اس قدر محو ہوتے ہیں، اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں۔ دوسرے بسرے کے حوالے سے جو اور اپنے رب کی محبت میں محو رہتے ہیں، ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ کیسے وہ بندہ جسے اپنے رب سے محبت ہو جائے، اسے دنیا جہان کی خبر نہیں رہتی، کسی بھی شے کی ویلیو اس کے ہاں نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان آپ کے پیچھے پیچھے، اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کر دے، اپنا پیار نصیب کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ اے نوجوان، تو اپنے رب کی محبت کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا ایک قطرہ دے دے۔ آپ نے فرمایا تجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ پھر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا آدھا قطرہ عطا کر دے، آدھا قطرہ دے دے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں، ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس نوجوان کا حال تو معلوم کیا جائے، اس نوجوان کے بارے میں کوئی پتہ تو لگایا جائے وہ کہاں ہے اور کس سال میں ہے۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگ کہنے لگے جب سے آپ یہاں سے گزرے ہیں وہ نوجوان یہاں سے لاپتہ ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس نوجوان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس نوجوان سے ملاقات کرا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان ایک پہاڑ پر کھڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم۔ وہ جواب نہیں دیتا، اس کی نظریں آسمان پر لگی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں اے نوجوان السلام علیکم۔ وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے آتے ہیں، اے نوجوان السلام علیکم۔ وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو جب وہ کوئی جواب نہیں دیتا، اس کی نظریں آسمان پر لگی ہیں، تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے عیسیٰ، ہم نے انہیں اپنی محبت کا آدھا قطرہ دیا ہے، اگر اسے
آرے سے چیر دیا جائے اور اس سے پھر بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو یوں جو اللہ کی محبت میں رہتے ہیں، جن کا اپنے رب سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے، پھر انہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی نظروں میں دنیاوی شان و شوکت کی، دنیاوی جاہ و جلال کی، پیسے کی، روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی مرتبہ نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں سب کچھ ان کے رب کی یاد ہوتی ہے۔ اسی لیے تو الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ تو اب یہ جو ہم نے تشریح کی ہے، اس تشریح کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کی تشریح جو ہے وہ ایک شعر کی تشریح 1.5 پیج پر ہونی چاہیے، 1.5 صفحے پہ ہونی چاہیے، اور اس تشریح میں آپ حوالہ جات بھی دیجیے اگر آپ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں۔ اور حصہ نظم میں سے چونکہ 6 نمبرز کی تشریح آئے گی اور 6 میں سے 6 لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ان ہدایات کو فالو کیجئے، ان ہدایات کے مطابق چلیے، تو انشاءاللہ آپ کے پورے نمبر جو ہیں آئیں گے۔ اپنی تشریح میں کیا کرنا ہے، اپنے حوالہ جات دینے ہیں۔ وہ حوالہ جات کسی شعر کے ہو سکتے ہیں، وہ حوالہ جات قرآن کی کوئی آیت ہو سکتی ہے، وہ حوالہ جو ہے حدیث مبارکہ کا کوئی مفہوم ہو سکتا ہے، یا کسی فلسفی کا، کسی فلاسفر کا کوئی قول جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی تشریح جو ہے حوالہ جات سے خوبصورت بنانی ہے۔ جب حوالہ جات سے خوبصورت آپ کی تشریح ہوگی تو انشاءاللہ پورے نمبر ملیں گے۔ تو اس لیے ہم نے حوالہ جات کے اشعار بھی یہاں پہ دیے ہیں۔ جی پیارے طلبہ، حوالہ جات کے اشعار یہاں پہ موجود ہیں۔ پہلا شعر جو ہے وہ حوالے کا، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ جب پہلے آپ مصرے کی تشریح کر لیں گے تو یہ حوالہ کوٹ کریں گے، اب جب دوسرے مصرے کی تشریح کر لیں گے تو پھر دوسرے شعر کا حوالہ کوٹ کریں گے۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ تو جن کی آنکھوں میں اللہ کا جلال بستا ہے، پھر وہ کسی بھی شان و شوکت کو اہمیت نہیں دیتے، بس ان کے ہاں ان کے رب کی یاد سب سے اہم ہوتی ہے۔ تو پیارے طلبہ، نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے اگلے شعر کی تشریح کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ تو یہ کام جو ہے آپ نے دھیان سے کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے، دل لگا کے کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ 75 میں سے 75 لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔